السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف اوان کا بہت بہت سلام۔ یہ دیکھیں جناب، یہ امریکی بادام، یہ پاکستانی کیک اور یہ کیک رس، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب آج گھومتی چائے میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور یہ آپ کی گھومتی چائے نیازی کو بھگائے اور مزہ بھی آئے اور نیازی کو لانگ مارچ میں ذلیل کروائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا پروگرام کھانے پینے کا۔ اب آئیں جی، نیازی کی چھتراول کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ نیازی صاحب کو نے آج جو اعلان کیا ہے نا، روز نیا نیا ڈرامہ اس کا ہوتا ہے۔ آج کا ڈرامہ کیا ہے؟ اسی جی 10 مہینے سڑکاں تے رواں گے، الیکشن تک سڑکاں تے ہی رواں گے، تو پھر گل مک گئی۔ پھر کون سا لانگ مارچ، تو کون سا ڈرامہ، تو کون سا کیا؟ ہر روز نیا ڈرامہ۔ 10 مہینے سڑکوں پہ رہیں گے تو ٹھیک ہے، پھر سڑکوں تم تو ہو ہی سڑک چھاپ۔ پھر مریم نواز بالکل ٹھیک کہتی ہے، تم سڑک چھاپ ہو اور سڑکوں پہ رہو گے، اور یہی آوارہ گرد کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سڑکوں پہ ہی رہتا ہے دن رات۔ قسم خدا کی کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ سب عمران خان کے جناب وہ چیزیں باہر آ رہی ہیں ایسی ایسی کہ آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ بندہ کیا چیز ہے۔ صرف ایک ڈرامے باز ہے، اور ہم سب کو اس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور ہم اس کے اوپر ویلاگ بنا رہے ہیں، ٹی وی چل رہے ہیں، سارا کوئی ٹی وی چینل کھول لو اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں۔ اور عمران خان سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کی کامیابی ہے۔ اور بھائی ذلت تیرے لکھ کے دی گئی ہے، جگہ جگہ گھڑی گھڑی میں، گھڑی گھڑی کا چور ہے، گھڑی گھڑی کا چور ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، گلی گلی میں شور ہے، عمران گھڑی چور ہے۔ یہ جناب بینر ہم انشاءاللہ پاکستان جسٹس پارٹی لگا رہی ہے۔ ہم آپ سب لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارے دوست سن رہے ہیں، یہ جگہ جگہ پورے پاکستان میں بینر لگا دو یہ بینر کہ گھڑی چور، مانیمنٹل گھڑی چور، مانیمنٹل گھڑی چور، گلی گلی میں شور ہے، عمران گھڑی چور ہے۔ اپنی پراپرٹیاں، گھڑیاں، جائیدادیں اس چور سے بچاؤ۔ یہ انٹرنیشنل ڈاکو ہے۔ انٹرنیشنل ڈاکو کیا ہوتا ہے؟ جس نے پوری دنیا کو لوٹا ہے۔ 17 فارن فنڈنگ کیس کے 17 بینک اکاؤنٹ اس کے جعلی نکلے ہیں۔ توبہ توبہ یار، پھر بھی یہ دوسروں کو چور کہتا ہے۔ اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور اس کا یہ قاتل مارچ، یہ رانگ مارچ، یہ لانگ مارچ، یہ ڈانس مارچ ابھی گجرانوالہ کی حدود سے نکلا ہے، گکھڑ منڈی پہنچ گیا ہے۔ وہاں پہ اس نے مزید جو گفتگو کی ہے، انتہائی غلیظ گندی گفتگو کی ہے اس نے، اور اب تک اس کے کنٹینر سے 3 آدمی فوت ہو چکے ہیں۔ قاتل مارچ اس لیے کہہ رہے ہیں۔ اور چوتھا ایک عثمان بندہ نام کا، وہ شدید زخمی ہے، اس کا بھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ مرنے کے بالکل، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے، وہ ہے۔ اس کے بعد رانا ثناءاللہ نے آج تھوڑا سا ہمیں خوش کیا ہے، اور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے جی کہ میں اس کو مچھ جیل میں پہنچاؤں گا۔ مچھ جیل کے ایک وہاں پہ وہ ایک بیرک ہے، اس کا نام ہے مرچی جیل۔ رانا ثناءاللہ کے بقول کہ مجھے اگر کابینہ اجازت دے تو، بات وہ نکل آئی نا۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناءاللہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں شہباز حکومت کی طرف سے، اور اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے کوئی گرفتاری نہیں کرنی، کوئی چھاپا نہیں مارنا، کوئی بنی گالا نہیں جانا۔ یہ عمران کے لیے انہوں نے بتا دیا ہے۔ تو اس لیے ابھی تک رانا ثناءاللہ نے کارروائی نہیں کی۔ میں آپ کو پہلے دن کا کہہ رہا ہوں نا، تو آج رانا ثناءاللہ نے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ مجھے کابینہ اجازت نہیں دے رہی۔
ٹھیک ہے، یعنی شہباز شریف صاحب۔ باقی جناب علی جو آج کی گھومتی چائے ہے نا، وہ بھی ہم کسی کا نام کرنے والے ہیں۔ میں یہ گھومتی چائے آج کی میرے ورجینیا کے مہمان جنہوں نے میری مہمان نوازی بہت زیادہ کی ہے، جناب رمضان الحق صاحب، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ اور عزا کو پیار کرتا ہوں۔ ثنا اور عمان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بہن جی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بہت خدمت کی، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا، گھر میں کھانا کھلایا، اگلی منزل تک پہنچایا، ڈیلویئر تک۔ تو آپ نے بہت پیار دیا ہے جی۔ پیار مجھے سب نے دیا، لیکن آپ نے بہت زیادہ پیار دیا ہے کہ آپ 80 سال کے قریب آپ کی عمر ہے، اور آپ نے گاڑی 3-4 گھنٹے ادھر چلائی، پھر واپسی پہ 4 گھنٹے چلائی، یعنی کہ یہ آپ سمجھ لیں ادھر کہ لاہور سے کراچی تک کا سفر تقریباً انہوں نے کیا فل بڑی سپیڈ کے ساتھ، اور پھر واپس بھی گئے۔ تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، آج کی گھومتی چائے ان کے نام کرتے ہیں، پوری کی پوری چائے۔ ایک ایک کر کے ساری فیملیوں کا میں کروں گا۔ کل میں نے ڈاکٹر جمشید صاحب کی تھی، آج ساری رمضان الحق صاحب کو میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، اور میرے سارے دوست ان کے لیے دعا گو ہیں۔ یقین کرو یہ جب ویڈیو آتی ہے نا، سمجھ لو 1.5 لاکھ بندہ آپ کے لیے دعا گو ہے رمضان صاحب۔ تو اس کے بعد آخری بات یہ کرنی ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک بڑا اہم کیس لگ گیا ہے، اور عمران خان کا جھوٹ اور مکار سامنے آیا ہے۔ جو 25 مئی کا دھرنا تھا، عمران خان کو عدالت نے کہا تھا کہ آپ نے ڈی چوک نہیں آنا، F9 پارک میں آپ نے جلسہ کرنا ہے، اور بابر اوان اور فیصل چودھری انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ٹھیک ہے جی اتھے ہی کریں گے۔ عمران کو اطلاع پہنچائی گئی، اور عدالت نے حکومت کو حکم دیا کہ کنٹینر ہٹا دیے جائیں۔ کنٹینر ہٹا دیے گئے، اور عمران خان عدالت کا حکم نہ مانتے ہوئے حسب معمول وہ سیدھا D9 پہنچے، ڈی چوک پہنچے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے آگ لگائی تھی، اور وہ ساری آپ نے دیکھی ہے، ساری کارروائی آپ نے دیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا وہ کیس لگ گیا ہے، 5 جج سن رہے ہیں۔ آج انہوں نے جو آبزرویشن دی ہے وہ بہت ہی گرم آبزرویشن تھی، بہت سخت آبزرویشن تھی، لیکن پتہ نہیں اب لاڈلے کے ساتھ اصل میں کیا سلوک ہوتا ہے، کیونکہ ہر بات کے اب تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، عمران خان کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اور حکومت کے حوالے سے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان کے حوالے سے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کا دشمن، عوام کا دشمن، اسلام کا دشمن، یہ تین چیزیں میں ہر جگہ پہ یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس میں جناب وہ خرم دستگیر نے بھی کہا ہے کہ ہم نے بینر لگائے ہیں اور ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور عمران خان جو ہے گھڑی چور ہے، اور یہ واقعی ہے۔ اب میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان جسٹس پارٹی کے آپ بنے، ممبر بھی بنیں، سمارٹ کارڈ بھی جسٹس پارٹی کا حاصل کریں، اور رابطہ بھی کریں میرے 0300472572 والے فون پہ۔ اور ہم انشاءاللہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے پروگرام جو ہے احتجاج کے، دھرنے کے خلاف احتجاج، جو دھرنے میں عوام ذلیل ہو رہی ہے نا، اور جگہ جگہ امام ذلیل ہو رہی ہے، پورے شہر سمجھو بند ہوئے پڑے، لوگ خوف سے گھروں سے نہیں جا رہے۔ میں نے اسلام آباد جانا تھا کیس کرنے کے لیے، میں نہیں جا رہا کہ میں ادھر پھنس جاؤں گا، یا کنٹینر لگے ہوئے ہیں، یا یہ وہ ہوگا نا۔ تو اس سے تنگ آ کے عوام نکلیں باہر، ہم کہہ رہے ہیں نکلیں باہر، دھرنے کے خلاف عوام نکلیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں نون لیگ والے نکلیں، پیپلز پارٹی والے، اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر جسٹس پارٹی چھوٹے چھوٹے پروگرام انشاءاللہ بنائے گی،
10, 15, 20, 100 جتنے بندے بھی اکٹھے ہوں گے ہم دھرنا دیں گے، اور ہم عمران خان کے دھرنے کے خلاف جگہ جگہ بینر لگائیں گے، اور بینر پہ لکھا ہوگا کہ گھڑی چور آ رہا ہے، اپنے سامان، قیمتی سامان کی حفاظت خود کریں۔ جیسے بسوں میں، پرانی بسوں پہ لکھا ہوتا تھا نا کہ سواری اپنے سامان کی حفاظت خود کرے۔ آپ کو یاد ہے پرانے بندوں کو لکھا ہوتا ہے سواری اپنے سامان کی حفاظت خود کرے۔ تو عمران آ رہا ہے آپ کے پاس، جہاں سے جا رہا ہے، لوگ ہوشیار ہو جائیں، اپنے پیسوں کو بچائیں، اپنی دولت کو بچائیں، اپنی گھڑیوں کو بچائیں، اپنے مال مویشیوں کو بچائیں اس سے۔ اور جسٹس پارٹی جگہ جگہ انشاءاللہ میرے جو دوست سن رہے ہیں وہ اس کا بینر لگائیں، اور ہم پوری مہم چلائیں گے۔ جو دوست کوئی بینر کے لیے ہمیں کوئی بینر چھپوا کے دینا چاہے یا وہ ڈونیشن دینا چاہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔